العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا أيها الملأ أيكم أرني يأتوني بعرشها. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. أما بعد يا من بدا جمالك من كل ما بدا بعد حزار جان مقدس تراكدا ما مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدی. فیض نے تیرے یا نبی کر دیا ہے مجھ کو کیا سے کیا، ورنہ دھرا ہوا تھا کیا اس مٹھی بھر غبار کو. شراب عشق احمد کی عجب پرقید مستی ہے کہ جہاں دے کر اگر ایک بوند مل جائے تو سستی ہے. اقبالنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ. ابو بکر ہم کیوں کعبہ مستر طواف ہو، عثمان آب زمزم علی حج اکبر. محمد سرے قدرت ہیں کوئی راز ان کا کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے. واجب الاحترام عظیم الشان سامعین کرام، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حضور سرور کائنات تاجدار عرب و عجم سید عالم رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بابرکات پر میرے پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود و سلام کے بعد دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سچ حق کرنے سننے سمجھنے اس کے مطابق اعتقاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید برہان رشید کے 19ویں پارے میں سے چند کلمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا سلیمان پیغمبر علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے. سیدنا سلیمان پیغمبر علیہ السلام علیہ السلام اپنے درباریوں سے فرمایا، قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین، کہ کون ہے تم میں سے جو ملکہ بلقیس کا ملک سبا سے ملک شام کے اندر تخت اٹھا کر لائے. اور اس سفر کی مسافت کتنا تھی؟ 1 مہینے کا سفر جانے کا تھا، 1 مہینے کا آنے کا سفر تھا. اور یہ تخت 80 ہاتھ لمبا، 40 ہاتھ چوڑا، 30 ہاتھ اونچا تھا، اور 7 منزلوں پر یہ مشتمل تھا. اور وہاں پہ یہ ملکہ بلقیس اپنے تخت پہ بیٹھی اور سیدنا سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے اپنے درباریوں کو حکم فرمایا. جن بھی موجود ہیں، انسان بھی موجود ہیں، پرندے بھی موجود ہیں. فرمایا جب ملکہ بلقیس قریب پہنچ گئی، 3 میل کا فاصلہ رہ گیا، تو حضرت سیدنا سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے اپنے درباریوں میں، آپ کا دربار لگا ہوا تھا، اپنے درباریوں کو کہا، ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین،
کہ اس ملکہ بلقیس کے پہنچنے سے پہلے پہلے تخت آ جائے۔ کون ہے جو تم میں سے لائے وہ مسلمان ہو جائے، ہو کر آئے۔ قرآن فرماتا ہے کہ آپ کے دربار کے اندر پرندے بھی موجود ہیں، انسان بھی موجود ہیں، جن بھی موجود ہیں۔ قال عفریت من الجن، عفریت جن بولا اور عرض کی کہ حضور وہ تخت ملکہ بلقیس کا ملک سبا سے اٹھا کر میں آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر کر سکتا ہوں۔ اللہ نے مجھے قوی بنایا ہے، طاقت دی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہا کہ قوی امین، میں امین بھی ہوں، امانت کے اندر خیانت کرنے والا بھی نہیں ہوں، کہ اس پر جواہرات لگے ہوئے ہیں، سونا لگا ہوا ہے اور موتی لگے ہوئے ہیں، جو قسم و قسم کی دھاتوں سے وہ تیار کیا ہوا تخت ہے، اس کے اندر ایک موتی بھی نہیں چراؤں گا، میں امین بھی ہوں۔ قوی امین کہا کہ انی لقوی امین، میں البتہ قوی بھی ہوں، طاقتور بھی ہوں اور امین بھی ہوں، وہ تخت اٹھا کر میں آپ کی بارگاہ کے اندر پیش کر سکتا ہوں۔ حضرت سیدنا سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے اس جن سے پوچھا کہ اے عفریت تو بتا کہ کتنی دیر کے اندر تخت لائے گا؟ اس نے کہا قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں تخت آپ کی بارگاہ کے اندر پیش کر سکتا ہوں۔ اگر موسم میں گرما ہے تو دوپہر سے پہلے پہلے تخت لے کر آپ کی بارگاہ کے اندر میں حاضر کر دوں گا۔ میں قوی ہوں، امین ہوں، اپنی طاقت کا بھی وہ اظہار کر رہا ہے کہ میرے اندر خدا نے اتنا پاور اور طاقت عطا فرمائی ہے کہ میں ملک سبا سے لے کر یہاں تک 1 مہینے جانے کا سفر ہے، 1 مہینے آنے کا سفر ہے۔ اگر کوئی جائے تو 1 مہینہ جاتے جاتے لگتا ہے، 1 مہینہ آتے آتے لگتا ہے۔ وہ جن عفریت بول رہا ہے کہ وہ تخت میں ابھی اٹھا کر آپ کی بارگاہ کے اندر لا کر رکھ دیتا ہوں، اور کتنی دیر کے اندر قبل ان تقوم من مقامک، آپ اپنی مجلس برخاست نہیں کرو گے، جو آپ کی مجلس لگی ہوئی ہے اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے وہ تخت لا کر میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ سیدنا سلیمان پیغمبر علیہ السلام وہ تو خوش ہو جانا چاہیے تھا کہ میری امت کے اندر میرا کلمہ پڑھنے والا جن پر میری حکومت ہے، اور میری امت میں سے جن کو خدا نے اتنا طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ 2 گھنٹے میں، 4 گھنٹے میں، 5 گھنٹے کی مجلس ہے، جتنی دیر کی مجلس ہے تو 4-5 گھنٹے کے اندر اندر وہ تخت لا کر میری بارگاہ کے اندر پیش کرے گا۔ فرمایا نہیں۔ حضرت سیدنا سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو اس سے بھی جلدی چاہیے، اس سے بھی جلدی چاہیے تھا کہ 2-4 گھنٹے انتظار میں نہیں کر سکتا، مجھے اس سے جلدی چاہیے۔ سیدنا سلیمان پیغمبر علیہ السلام کا ایک ولی امتی کلمہ پڑھنے والا آصف، تفاسیر کے اندر ہے آصف اس کا نام تھا، آصف بن برقیہ، اور حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام کا یہ خالہ زاد بھائی بھی تھا، خالہ زاد بھائی بھی تھا اور امتی بھی تھا، کلمہ پڑھنے والا تھا، غلام بھی تھا آپ کا۔ یہ آصف بن برقیہ نے عرض کی حضور اگر مجھے حکم ہو، اجازت ہو، وہ تخت میں لا کر آپ کی خدمت کے اندر پیش کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کتنی دیر لگائے گا؟
کتنی دیر میں؟ یہ افریت تو کہتا ہے جن ہے، یہ کہتا ہے لقبی امین، البتہ میں طاقتور بھی ہوں، امین بھی ہوں، تو یہ 4-5 گھنٹے کا ٹائم لے رہا ہے، مجھے تخت سے 4-5 گھنٹے سے بھی پہلے چاہیے۔ کتنی دیر میں لائے گا؟ حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام کا امتی، کلمہ پڑھنے والا ولی، اور آپ کا خالہ بھائی کہتا ہے، قرآن 19ویں پارے کے اندر موجود ہے، قرآن کہہ رہا ہے قبل ان یرتد الیک طرفک۔ آصف بن بقیہ کہتا ہے، حضور میں اتنی دیر میں تخت آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا کہ جتنی دیر میں آپ اپنی آنکھیں بند کریں اور جب آنکھیں کھولیں گے تو تخت آپ کی بارگاہ کے اندر پہلے موجود ہوگا۔ قبل ان یرتد الیک طرفک، آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے میں تخت دے کے آؤں گا، ملک سبا میں جاؤں گا بھی صحیح اور ملک سبا سے اٹھا کے بھی لاؤں گا۔ اور کتنی دیر لگے گی؟ کہ اتنا کہ جتنی دیر میں آنکھیں بند کریں اور بند کر کے کھولے تو تخت آپ کی خدمت کے اندر پہلے موجود ہوگا، آپ تخت کو پہلے پاؤ گے، اپنے سامنے پاؤ گے۔ ملک سبا 1 مہینے کا سفر جانے کا ہے، 1 مہینے آنے کا ہے، وہاں پہ پہرے دار بھی ہیں، نگہبان بھی ہیں، محافظ بھی ہیں، اور وہ چوکیدار بھی اس پر پہرا دے رہے ہیں۔ اس تخت کو وہ کمرے کے اندر بند ہے یا جس جگہ پر بھی ہے، اس تخت کو اٹھائے، اگر جیب میں لانے کی چیز بھی ہو تو 1 مہینہ جانے میں 1 مہینہ آنے میں لگتا ہے، 2 مہینے بعد بندہ پہنچتا ہے، سفر کرتا ہے۔ تو حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام کا امتی، کلمہ پڑھنے والا، اس وقت کا ولی کہہ رہا ہے قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کے آنکھ جھپکنے سے پہلے آنکھیں بند کرے جب کھولیں گے تو تخت پہلے موجود ہوگا۔ حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اتنا دعوے کر رہا ہے کیسے لائے گا، اتنا دیر جانے کے لیے چاہیے، اتنا آنے کے لیے چاہیے، نہیں، حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام کی نگاہ نبوت مشاہدہ کر رہی ہے اور دیکھ رہی ہے اور یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اس سے وغیرہ جن کو بتائے دیتے چلو 4 گھنٹے 5 گھنٹے میں لاتا ہے، بڑا جلدی لا رہا ہے، جلدی لے آ، نہیں فرمایا مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تو پتا چلا نگاہ نبوت وہ دیکھ رہی تھی اور نگاہ نبوت یہ مشاہدہ کر رہی تھی اور سمجھ رہی تھی کہ اس سے پہلے لانے والا میری امت کے اندر موجود ہے جو اس سے بھی پہلے لائے گا، وہ آصف بن بقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ رب نے میری امت کے اندر ایسے بندے پیدا کیے ہیں جو آنکھ جھپکنے سے پہلے ملک سبا سے تخت اٹھا کر اور ملک شام کے اندر میری بارگاہ کے اندر پیش کر سکتے ہیں۔ فرمایا ھذا من فضل ربی، اور فرمایا ومن کفر فإنما یشکرنی، اور جو کفر کرتا ہے، شکر نہیں کرتا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات پر اللہ نے میری امت کے اندر ایسے بندے پیدا فرما دیے ہیں کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے آنکھ بند کی، دیکھا تو تخت پہلے ہی موجود تھا۔ قرآن فرما رہا ہے فلما تقرا مستقرا فلما راہ مستقرا، جب سلیمان پیغمبر نے آنکھ بند کر کے کھولی تو دیکھا وہ تخت پہلے ہی موجود تھا۔ 19ویں پارے کے اندر قرآن کہہ رہا ہے اور میرے رب نے اس آخر قیامت تک، آخری کتاب قیامت تک جس کی تلاوت ہونی ہے، بال کے بعد از قیامت بھی اگر کوئی تلاوت کرنا چاہے گا جنت کے اندر تو قرآن کی تلاوت ہوگی، باقی کسی کتاب کی تلاوت نہیں ہوگی، قرآن کی تلاوت ہوگی۔ اور یہ آصف بن بقیہ کون تھا؟ جس کے سینے کے اندر زبور کا علم تھا
اور زبور کا عالم تھا، زبور کا علم رکھنے والا کہہ رہا ہے کہ میں اتنی دیر میں تخت لا سکتا ہوں، قبل ان يرتد الیک طرفک، آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے تخت موجود ہوگا۔ فلما رأى مستقرا عنده، فرمایا کہ جب آنکھ کھولی تو تخت پہلے موجود تھا۔ تو حضرت سلیمان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ یہ شان، یہ عظمت تو بنی اسرائیل کے ولی کی ہے، میرے مصطفیٰ کے ولیوں کی کوئی شان عظمت نہیں ہے کہ وہ سلیمان پیغمبر جو بیت المقدس کے اندر مقتدی بن کر کھڑا ہے، مقتدی بن کر کھڑا ہے سلیمان پیغمبر، اور امامت کے مصلی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات ہے۔ یہ تو مقتدیوں کے امتیوں کی شان ہے، اور امام کے امتیوں کی شان اور عظمت کیا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر ان کی عظمت و شان جو قرآن نے بیان فرمائی ہے، قرآن نے یہی فرمایا کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ پھر ان کی عظمت و شان کیا ہے، جن کی اللہ تبارک و تعالی جن سے محبت کرتا ہے تو پھر ان کے آسمانوں کے اندر بھی میرا رب چرچے کروا دیتا ہے، زمین کے اندر بھی، فرشتوں کے اندر بھی اعلان کرا دیتا ہے خدا نے فلاں کو اپنا محبوب بنا دیا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بخارے والے، بخاری بادشاہ جو نقش بندیوں کے پیشوا اور مقتدا ہیں، یہ نقش بندیوں کا سلسلہ حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے چلتا ہے۔ تو آپ ایک دن ایک مقام پہ پہنچے تو مریدین کا ہجوم تھا، ایک بادشاہ کی لوٹی وہ بھی پہنچی تو دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے، پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگے بہاؤالدین نقشبند، بخارے والے پیر آئے ہوئے ہیں، کیا کریں گے؟ تو یہ مریدوں کی امداد کرتے ہیں، مشکل کشائی کرتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، مرید کرتے ہیں، ان کی اصلاح قلب کرتے ہیں۔ پیری مریدی جو آج کل کی چل رہی ہے اس کا کوئی نہیں ہے، یہ تو بس نام کے ہیں۔ جو پہلے پیران اسلام تھے، پہلے پیران اعظام تھے، وہ پیران اعظام کسی نبی پاک کی سنت کو ترک نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں رات پڑھ رہا تھا کہ خربوزہ کی خربوزہ جو ہم کھاتے ہیں، آپ نے پوری زندگی خربوزہ نہیں کھایا۔ وجہ لکھی ہوئی تھی کہ خربوزہ پوری زندگی کیوں نہیں کھایا؟ کہنے لگے کہ یہ تو روایت میں ہے کہ نبی پاک نے خربوزہ کھایا ہے، اور یہ نہیں معلوم، مجھے روایت نہیں مل سکی کہ نبی پاک نے وہ خربوزہ چھلے کے ساتھ کاٹ کے کھایا ہے یا ویسے توڑ کر کھایا ہے، کس قدر کھایا ہے۔ جب خربوزہ دل کرتا ہے کھانے کو تو خربوزہ لیتا ہوں تو کھانے کا ارادہ کرتا ہوں، تو منہ سے پھاڑ کر منہ سے کھاؤں تو پھر دل میں آتا ہے ہو سکتا ہے نبی پاک نے کاٹ کر کھایا ہو۔ جب کاٹ کر کھانے کا ارادہ کرتا ہوں تو پھر ہو سکتا ہے دل میں ارادہ ہوتا ہے، دل میں خیال آتا ہے شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت چھوٹ نہ جائے، نبی پاک نے کاٹ کر اس خربوزے کی پھلیاں بنا کر کھائی ہوں۔ تو اس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہلکی سی سنت کے تارک بھی نہیں ہوا کرتے تھے۔ آج کل تو صرف دعوے رہ گئے ہیں، نماز جاتی ہے تو جاتی رہے، زکات جاتی ہے تو جاتی رہے، روزہ نہیں رکھنا تو پیران عظام بنے ہوئے ہیں اور پیری مریدی کا یہ دعوے دار ہیں۔ لیکن اگر اللہ کے ولی ہیں تو وہ ہیں بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ لونڈی بیعت ہو گئی۔ بیعت ہونے کے بعد چلی گئی اور پہلے وہ نماز پڑھتی تھی، عبادت کرتی تھی اللہ کی، لیکن جب پیر صاحب نے بیعت فرمایا تو 4 چاند لگ گئے اور وہ پیر صاحب کی مقبول نظر بھی بن، بادشاہ کی مقبول نظر بھی بن گئی۔ بڑا رتبہ
قرب مل گیا بادشاہ کا، اور بادشاہ کے قرب کی وجہ سے وہ دوسری جو گھر کی خادمہ تھی اس سے حسد تھا۔ اب بادشاہ نے اس کو اتنا قرب دے دیا، اتنا انعامات سے نوازتا ہے، ہر بات پر اس کی وہ تائید کرتا ہے، ہر بات اس کی وہ کہتا ہے کہ تو نے بڑی اچھی کی ہے، اس کو داد ملتی ہے، اس کو بادشاہ کی نظر کے اندر گرانا چاہیے۔ وہ گھر کی خادمہ مل کر کچھ زیور اٹھا کر انہوں نے گم کر دیا اور الزام اسی لوٹی پہ لگا دیا، اور پھر اس کا کوئی سامان پڑا ہوا تھا، سامان کے اندر وہ زیور بھی رکھ دیا، اور تلاشی شروع کرانے کے بعد جب اس کے سامان کو کہتی ہے اس کے سامان چیک کرو، شاید اسی نے چوری کیا ہو، جو جب سامان کھولا گیا تو وہ زیور اس کے سامان سے نکل آیا۔ بادشاہ کو بڑا طیش آیا کہ یہ ہمارا نمک کھاتی ہے، حرام خور، یہ نمک حرامی کر رہی ہے، ہمارے گھر میں اتنا قرب دیا ہوا ہے، اتنا نوازا ہوا ہے، پھر یہ ساری چوریاں کرے۔ آرڈر جاری کیا کہ اس کو اٹھا کر سخت مار سے میرے محل کی چھت سے گراؤ، اس کی گردن ٹوٹ جائے۔ لے گئے اس کو، جب لے گئے وہ کہتی قسمیں اٹھاتی، بڑی کچھ کہتی رہی کہ میں بے گناہ ہوں، میں نے اٹھایا ہی نہیں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، کوئی یہ کارستانی اور ہے۔ لیکن وہاں پہ لے گئے، جب وہ وہاں سے دھکا دینے کا ٹائم آیا تو اس نے اپنے پیر صاحب کو دل میں یاد کیا کہ لوگ کہتے تھے کہ پیر مشکل کشائی کرتا ہے، مدد کرتا ہے، میری مدد کے لیے آئے، تو اس نے اپنے پیر صاحب کو بہاؤی نقش بند رحمت اللہ تعالی علیہ کو دل سے یاد کیا اور زبان سے آواز دی، اور ادھر سے دھکا ملا، نیچے آ پہنچی۔ جیسے نیچے پہنچی، بہاؤی نقش بند رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس چادر کو بچھایا ہوا اوپر اٹھا لیا، زمین پہ گرنے ہی نہیں دیا۔ بڑی حیران ہو گئی کہ یہ کی حضور کب آپ چلے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تو محل سے نیچے چلی اور میں بخارے سے چلا، تو محل سے نیچے پہنچی ہے، میں بخارے سے یہاں پہنچا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی وہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ترک نہیں کرتے، چھوٹی سے چھوٹی سنت کو نہیں چھوڑتے، اور اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کے حکم امر بالمعروف پر بھی عمل کرتے ہیں، نہیں امر منکر پر بھی عمل کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اندر کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔